کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات میں۔ اہل عقیدت چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا جاوید بلوچ۔ آج کی ویڈیو میں تمام دوستوں، عقیدت مندوں اور مجبور و نا امید لوگوں کے لیے خاص پیغام ہے جو کہ حق خطیب سرکار سے ملنا چاہتے ہیں۔ حق خطیب سرکار کا اصل نام حسین علی بادشاہ سرکار المعروف حق خطیب سرکار ہے۔ سب سے پہلا سوال جو کہ حق خطیب سرکار سے ملنے کے لیے جانے والے افراد کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حق خطیب سرکار سے کیسے ملا جائے۔ دوسرا سوال کہ حق خطیب سرکار سے ملنا آسان ہے یا مشکل۔ تیسرا سوال حق خطیب سرکار سے فون پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چوتھا سوال حق خطیب سرکار کا آستانہ عالیہ کہاں ہے۔ پانچواں سوال حق خطیب سرکار سے جانے کے لیے کون سا راستہ ٹھیک رہے گا۔ چھٹا سوال حق خطیب سرکار کے پاس دم کے لیے کتنی بار جانا پڑتا ہے۔ ساتواں سوال حق خطیب سرکار سے دم کے لیے کون سا وقت ٹھیک ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں شامل ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ہر سوال کا مکمل جواب مل سکے اور مکمل معلومات حاصل کر کے ہی آپ اپنے سفر کا آغاز کریں تاکہ آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ہمارا پہلا سوال تھا کہ حق خطیب سرکار سے کیسے ملا جائے۔ حق خطیب سرکار سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے آستانوں تک جانا پڑے گا۔ ان کے دو آستانہ عالیہ ہیں۔ ایک آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف ہے جہاں پہ ان کے والد محترم حضرت مسنجف علی سرکار کا مزار اقدس بھی ہے، اور دوسرا آستانہ کلر سیداں میں ہے۔ بلاوڑہ شریف کے متعلق ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں مکمل تفصیلات بتا دی ہیں۔ اگر آپ بلاوڑہ شریف جانا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو راستے کی مکمل معلومات مل سکیں۔ ہمارا دوسرا سوال تھا کہ حق خطیب سرکار سے کیا ملنا آسان ہے یا مشکل۔ تو تمام دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حق خطیب سرکار سے ملنا آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو آستانہ عالیہ تک پہنچنا ہوگا اور صبر و تحمل سے ملاقات کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے آستانہ عالیہ پر ہزاروں کی تعداد میں افراد موجود ہوتے ہیں اور ملاقات کا سلسلہ ساری رات جاری رہتا ہے۔ تو آپ اگر انتظار کر سکتے ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیں گے تو آپ کی ملاقات حق خطیب سرکار سے لازمی طور پہ ہو جائے گی۔ ہمارا تیسرا سوال تھا کہ حق خطیب سرکار سے کیا فون پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہماری معلومات کے مطابق حق خطیب سرکار سے ڈائریکٹ فون پہ رابطہ مشکل ہے، چونکہ ان کی عقیدت مندوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، تو ہر ایک سے فرداً فون پہ رابطہ شاید ناممکن ہو۔ ہاں، ان کے رابطہ نمبرز موجود ہیں جن پہ آپ فون کر کے مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے فون نمبر درکار ہیں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان کے فون نمبرز دے دیے تھے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور فون نمبر حاصل کر لیں۔ چوتھا سوال تھا کہ حق خطیب سرکار کا آستانہ عالیہ کہاں ہے۔ تو حق خطیب سرکار کے دو آستانہ عالیہ مبارک ہیں۔ بلاوڑہ شریف کے متعلق ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، اس کی مکمل ویڈیو اور مکمل ڈیٹیل پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے، تو آپ بلاوڑہ شریف سے متعلق اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ ان کا دوسرے آستانہ عالیہ کلر سیداں میں ہے جو کہ راولپنڈی سے 42 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پنڈی سے 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ پانچواں سوال تھا کہ حق خطیب سرکار سے ملنے کے لیے کون سا راستہ ٹھیک رہے گا۔ تو حق خطیب سرکار سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو پنڈی نزدیک پڑتا ہے تو تمام وہ دوست جن کو راولپنڈی سب سے زیادہ نزدیک پڑتا ہے تو وہ پنڈی کے راستے سے کلر سیداں میں چلے جائیں۔ اس سے کلر سیداں تک جو کہ حق خطیب سرکار کا آستانہ عالیہ ہے 42 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میں طے کیا جا سکتا ہے، تو وہ تمام دوست حق خطیب سرکار کے پاس کلر سیداں میں جا کے ملاقات اور دم کروا لیں۔ بدھ اور ہفتہ کے دن کلر سیداں میں دم ہوتا ہے، اور جن دوستوں کو مری نزدیک پڑتا ہے تو وہ ان کے لیے عرض ہے کہ وہ پتریاٹا کے راستے حق خطیب سرکار سے بلاوڑہ شریف میں مل لیں۔ بلاوڑہ شریف کوٹلی ستیاں سے بالکل 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جہاں پہ حق خطیب سرکار جمعرات اور اتوار کے دن موجود ہوتے ہیں۔
اور دم و درود کا سلسلہ، ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ حق خطیب سرکار کے پاس دم کے لیے کتنی بار جانا ہوگا۔ تمام دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں پہ 7 دم ہوتے ہیں اور 7 دموں میں سے ایک دم بلاوڑا شریف میں۔ اگر آپ کو کلر سیداں نزدیک پڑتا ہے تو آپ 6 دم کلر سیداں میں کروائیں گے، 7واں دم آپ نے بلاوڑا میں کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو بلاوڑا شریف نزدیک پڑتا ہے تو آپ نے 7 دم بلاوڑا شریف ہی میں کروا لینے ہیں۔ لیکن اگر آپ کلر سیداں میں دم کروا رہے ہیں تو آپ پہلا یا آخری یا درمیان میں ایک دم بلاوڑا شریف جا کے کروا لیں۔ بلاوڑا شریف جا کے دم کروانا کیوں ضروری ہے تو اس کے متعلق مکمل ڈیٹیلز ہم اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے۔ 7واں سوال تھا کہ دم کے لیے کون سا وقت اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو تمام دوستوں کے لیے عرض ہے کہ دم کا سلسلہ جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ اگر آپ نے دم کروانا ہے اور ملاقات بھی کرنی ہے تو دم ظہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ ملاقات کے لیے آپ کو ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے چونکہ ہزاروں کی تعداد میں مریدین موجود ہوتے ہیں، تو آپ صبر و تحمل سے کام لیں، اور اگر آپ صبر و تحمل سے کام رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور آپ دم کروا کے واپس آ جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دم کا طریقہ کار سمجھائیں گے، تو دیکھتے رہیے عین عقیدت چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو فوراً پتہ چل سکے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تمام معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور مکمل طور پہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کومنٹس میں ہم سے وہ بات پوچھ سکتے ہیں جس کا بروقت جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔